ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. سیاسی تباہی، سماجی تباہی، معاشی تباہی، آئینی تباہی، یہ ساری تباہیاں تو موجود تھیں. اب اس ریاست کو بھی خطرہ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں ناظرین تو 66 سال میں پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا ہے، اور اس میں جو حکومتیں رہیں وہ 30 سال سے کچھ زیادہ فوجی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے رہی، اور تقریباً 35 سال سے زیادہ جو ہے وہ عوامی سیاسی حکومت رہی. عوامی سیاسی حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو تین دفعہ سے زیادہ جو باریاں جن سیاسی جماعتوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا وہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں. اور آج اگر پاکستان کی تباہی ہے اور اگر اس کی ذمہ داری آپ فوجی حکومت پہ ڈالتے ہیں تو 35 سال کی وہ 2 سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس پاکستان میں 3 دفعہ حکومتیں کی ہیں وہ کتنی ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس ملک میں کرپشن اور تباہی کے ذمہ دار یہ 2 سیاسی پارٹیاں ہیں. یہ خود کیا کہتی ہیں ایک کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بارے میں. مولوی نواز صاحب، میں مانتا ہوں کہ آپ کی سوچ شکست کھا رہی ہے، اس لیے کہ آپ اس سوچ کی پیدائش ہیں جس کی سوچ کے خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جس سوچ کے خلاف. اسی سوچ نے میری بیوی کی شہادت کی ہے. یہ بھی کاغذی شیر تب ببر شیر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے. کیا سن بھول گئی ہے جب یہ یہاں آئے تھے؟ کیا مجھے وہ آنسو ان کے یاد نہیں ہے جو ان نے رو رو کے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی؟ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ آئے تھے لندن میں اور کہا کہ پہلے تواڈی باری پھر ساڈی باری. یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی. اس کو بھی معلوم ہے کہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ عالم ہو چکا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری، اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ نہ کہتی کہ اس ملک کے اندر چاہے کوئی آ کے تباہی پھیر دے یا کوئی اچھے کام کرتے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پاکستان کے بارے میں یہی امپریشن ہے، اور اس کے ذمہ دار زرداری صاحب آپ ہیں. آپ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سر جھکانے کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلنا کتنی عظمت کی بات ہے؟ تم کیا جانو کہ چند کوڑیاں لے کر اغیار کے آگے اپنی قوم کا سودا کر کر بھیک مانگ کر کبھی کوئی قوم آزاد اور خودمختار اور خوشحال نہیں ہوتی. تمہیں کیا پتا لاہور کے عوام 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو، پیسے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا دکھائیں گے. پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں جناب آصف علی زرداری پہلے منتخب جمہوری صدر ہیں جو اپنا آئینی عہد مکمل کر کے ایک باوقار انداز میں رخصت ہو رہے ہیں. پہلے تہاڈی باری پھر ساڈی باری. اور کون حساب لے گا جو یہاں کرپشنز کرتا ہے؟ دنیا میں امیج یہی ہے پاکستان کا. اور قوموں کی غیرت کہاں ہے جب آپ کشکول لے کر پھریں گے؟ یہ ساری چیز کے ساتھ ساتھ جو تھر کو کول کا یہ منصوبہ جس کے اوپر یہ دونوں سیاستدان وہاں پہنچے، کئی لوگوں کا ایک سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کئی حکومتیں ملی، آخر انہوں نے پہلے تھر کول کے لیے کیوں نہیں اس کو اجازت دی؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب یہ دونوں جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ شدید الزامات کر رہے ہیں، تواڈی باری اور ساڈی باری، کیا اب پاکستان کی سیاست میں صرف یہ ہیں
اور یہ خود کہتے ہیں کہ کرپشن کے الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں اور احتساب کی بات بھی کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ میرے ساتھ آج دو بہت اہم گیسٹ ہیں. جناب حسن نثار صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, لاہور سے, آپ کا شکریہ. اور ہمایوں گوہر صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ, کالمسٹ, اسلام آباد سے ہیں. دونوں بہت اہم گیسٹ ہیں. میں نے آج کے اہم موقع پہ بھی ان دونوں کو رکھا ہے. حسن نثار صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. اس کلپ کو دیکھ کر اور موجودہ حالات کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے وہ ٹوٹا چلایا ہے, میں ٹوٹے کا لفظ استعمال کروں گا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹا کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ یہ ہے گرگٹوں کی طرح رنگ بدلنے والا ایک ایٹیچیوڈ. اور پوری تاریخ ہے یہ تو آپ نے تو چند اس کے حصے دکھائے ہیں. یہ تھرو آؤٹ یہی رہا ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو تھرک کے سلسلے میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ حسن ظن رکھیں اور اس کو فیس ویلیو پہ لیں اور دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت عمدہ اور بڑی پازیٹیو پیش رفت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ تو آنے والا ڈاکٹر صاحب وقت بتائے گا کہ یہ جو ان کے درمیان ہم آہنگی بظاہر دکھائی دی ہے اور جس کو میں بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں, اگر یہ جینون ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا اور یہ اس گریس کا مظاہرہ کرنا یہ عوام کی خاطر ہے یا عوام کے خلاف ہے. تاریخ تو ان کی یہی بتاتی ہے کہ ان کا نزدیک آنا بھی عوام کے خلاف ہوتا ہے, ان کا ایک دوسرے سے دور جانا وہ بھی عوام کے خلاف ہوتا ہے. جب یہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ ایک دوسرے پہ محبت کے پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہیں اور رشتہ داریاں بنا رہے ہوتے ہیں اور جتا رہے ہوتے ہیں. جو زرداری صاحب نے ایک دفعہ ان کے ادھر رائے بند میں کہا تھا کہ ہماری دوستی نسلوں میں چلے گی اور اس طرح کی کوئی ڈائلاگ بازی, تو وہ بھی عوام کے خلاف ہی ہوتا ہے. اب تک کی تاریخ تو یہی ہے. آئندہ اگر اس میں سے اس شر میں سے خیر نکل آئے تو سر, میں آپ کے پچھلے پروگرام میں حسن نثار صاحب پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک دو ٹوک الفاظ میں ایک بات کہی تھی جس کی پذیرائی پاکستان کے عوام کی طرف سے ہمیں ملی تھی کہ یہ ریاست اور یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں, وہ تو میکرو لیول پہ, آپ تو ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو میں نے اس پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ تو میکرو لیول کی بات ہو گئی. میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اور یہ ریاست واقعی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بہت بے بس لوگ ہیں, ان کی نیت اور اہلیت کو آپ علیحدہ رکھ دیں. یہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے لوگ ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھوں میں, دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پچھلے ضمنی انتخابات میں اس سے پہلے ایک انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن ٹائپ یا انسٹرکشنز آئی تھیں کہ لاہور کے فلاں فلاں علاقوں سے گوالوں کو نکال دیا جائے چونکہ بہت بڑا ٹریفک ہیزرڈ ہے, بھینسیں پھر رہی ہیں سڑکوں پہ. اچھا, انتخاب آتے ہی یہ جوکروں جیسا ایک ایٹیچیوڈ ہے, وہ سارا کچھ ودڈرا کر لیا گیا. کیوں؟ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. اب یہ جہاں ایٹیچیوڈ ہو, جہاں دیکھیں ان کی زندگیاں دو چیزوں کے گرد گھومتی ہیں, بینک اور ووٹ بینک. یہ دونوں بھرنا بنیادی طور پہ ان دونوں کا یہی معاملہ ہے, اور یہ گھسی پٹی بات ہے. مجھے افسوس ہے مجھے کرنی پڑ رہی ہے, بہت ہی گھسی پٹی بات ہے کہ یہ انتخابی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ پچھلے دنوں بات ہوئی, خورشید شاہ نے کہا کہ فرمایا انہوں نے کہ جی یہ ان کو لیڈر بننا چاہیے, تو میں نے کہا لیڈر بنا نہیں جاتا بھائی میرے, قبر سے نکال کے لے آؤ تانسین کو اور بڑے غلام علی خان کو اور مجھے ان کے زیر تربیت ڈال کے کہو اس کو سنگر بناؤ. او بھائی میں پیدا ہی نہیں ہوا اس کام کے لیے. سو لیڈرز آر بورن. بننا ہوتا ہے, وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے, وزیر بن گئے, مشیر بن گئے, سفیر بن گئے, یہ ہوتا ہے بننا. لیڈر تو قدرت پیدا کرتی ہے, وہ بورن لیڈرز ہوتے ہیں. سو ان کا
اچھا وہ جو گھسی پیٹی بات تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو رن آف دا مل ٹائپ پالیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی نظریں ہوتی ہیں اگلے الیکشن پر. میں سر یہاں روکوں گا. اس میں یہ چوری اگر آپ کریں, اجازت چکاری کریں, جھوٹ بولیں. نہیں ایک سیکنڈ مجھے لیٹ می کمپلیٹ. یہ چوری کریں, چکاری کریں, جھوٹ بولیں, دروغ کریں, واردات کریں, دھاندلی کریں, کانسٹیچوئنسز کی شکلیں بدلیں, جو بھی یہ کریں ان کی نظر ہوتی ہے اگلے الیکشن پہ عام قسم کے رن آف دا مل سیاستدان کی, جبکہ ایک لیڈر کی نظر ہوتی ہے اگلی نسلوں پر. یہ چونکہ وہ کلاس نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. میں آگے بات کروں گا. میرے ساتھ اس وقت ہمایوں گوہر صاحب بھی ہیں, ان کی بھی رائے لیتا ہوں. ہمایوں گوہر صاحب, یہ میں نے کلپ دکھائی اور یہ میں نے اس لیے دکھائی کہ لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ کال کی اور کہا سر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی سیاست ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے تو یہ کہتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں, اور انہی دو سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پہ شدید الزامات لگائے ہیں, اور انہی دو سیاسی پارٹی جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں 35 سال سے حکومت کرتی آئی ہیں, اور یہی دو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الزامات کے اوپر, کرپشنز کے اوپر بھرپور ہیں ان کے اوپر, اور یہی دو سیاسی پارٹی آج کہتی ہیں کہ ہمارے اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے. اور یہ اختلافات آج سے نہیں, کئی دفعہ ہم نے سنے ہیں جو بار بار توڑے جاتے ہیں, بار بار توڑے جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسن نثار صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ روکا مت کریں, یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, میں تو اپنا وقت بھی ان کو دینے کو تیار ہوں. مگر اس میں کیا نئی بات ہے؟ تھینک یو. یہ پہلے نہیں ہوا تو یہ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس وقت, یہ جو ساری چکر چل رہے ہیں. اب جب میں نے یہ کلپ دیکھے آپ کے تو میرا خیال خود بخود ادھر گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی ایک زمانے میں ایکٹر بننے کی, اور انہوں نے مرحوم رنگیلا صاحب کی فلموں میں بھی 1-2 فلموں میں کام کیا مگر چلے نہیں. اور اسی طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ تو ایک سینما ہال کے مالک تھے, ایک دفعہ چلاتے تھے, اور میں نے سنا ہے کہ وہ بھی چائلڈ سٹار رہے ہیں ہمایوں بھائی. چائلڈ سٹار, ہاں چائلڈ سٹار رہے ہیں. کاش کہ دونوں فیل نہ ہوئے ہوتے, کیونکہ سیاست میں آ کے یہ بڑی خوبصورت ایکٹنگ کرتے ہیں اور ان کے ڈائیلاگ سننے کے ہیں, ان کی باتیں تو بس سنتے ہی رہے آپ. یہ آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تھر کول میں, کل ایک دوسرے کے, امین نواز شریف صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ہی جتنے مقدمے تھے زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر لگے تھے وہ انہوں نے لگائے تھے. نواز شریف صاحب کے والد کو اریسٹ انہوں نے کیا تھا, اینڈ وائسی ورسا. بے نظیر کی حکومت میں نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ یہی ہوا تھا, اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ان کی حکومت میں وہ بھاگی ہیں ملک کو چھوڑ کے, انہی کی حکومت میں زرداری صاحب اریسٹ ہوئے ہیں, جیلوں کے بھی اور ہسپتالوں کے بھی انہوں نے چکر کاٹے, انہی کی حکومت میں ان کی زبان کٹی. تو اب آپ چھوڑیں, اس وقت یہ وقت ہی ایک دوسرے کا. دیکھیں اصول جو ہے نا, جو بنیادی اصول ہیں ان کا بوجھ ان کے کاندھوں پہ نہیں ہوتا پولیٹیشنز کے. اس طرح سے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں کوئی ان کو پرنسپلز ہنڈر نہیں کرتے, جہاں یہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا فائدہ اور اپنا فائدہ لے کے چلتے ہیں. تو جب ان کا اختلاف ہوتا ہے تو بقول حسن نثار صاحب کے قوم کا بیڑا غرق میرے خیال میں ذرا کم ہوتا ہے, جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے یہ جو سارا طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, اب جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, شریف لوگ ہیں مگر سیریس کمیٹی نہیں ہے, انہوں نے ابھی جو کمیٹی کا اعلان کیا وہ تو بالکل ہی جیسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اور یہ ریاست جو ہے یہ اب چل نہیں سکتے, اکٹھے کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اور ریاست, میں تو 3-4 سال سے رو رہا ہوں, یہ ریاست اب تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے. اور آنکھیں کھولو خدا کے واسطے, ایک دفعہ پہلے یہ ملک ٹوٹ چکا ہے, کتنی بار اور اس کو توڑنا ہے. جیسے فیض صاحب نے کہا کہ اب میرے لوگوں میں خون ہی کتنا ہے, آپ نچوڑ کے چوس کے اس خون کو ختم کر دیا ہے. اب اس ملک کو بچانے کا وقت آ گیا, نہیں تو میں تو پتہ نہیں سمجھتا ہوں 2015 میں تو کیا ہوگا. ابھی آپ کی کچھ اہمیت ہے کیونکہ وہ نیٹو کا اور امریکہ کا عبوری انخلا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے تھرو,
جب وہ ہو جائے گا تو ہماری کیا اہمیت رہے گی، اب ذرا ہمیں بتائیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کیوں بچا ہوا ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ کسی باہر کی کسی ملک کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان ٹوٹ کے جائے. سب سے کم یہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے ناردرن انڈیا بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. یہ چائنا کو سوٹ نہیں کرتا، یہ روس کو نہیں کرتا، افغانستان کو نہیں کرتا. افغانستان کو تو بالکل نہیں کرتا، اس لیے وہ خود ٹوٹے گا. اور امریکہ کو نہیں کرتا ہے، کسی کو یہ نہیں کرتا سوٹ. وہ جیسے گھر ہے، اس کی دیواریں باہر کی طرف گر رہی ہیں اور یہ دھکا مار کے دیواروں کو کھڑا رکھ رہے ہیں اور ہم اندر سے باہر سارے. پرابلم اس ملک کی کمزوری یہ ہے کہ اب یہاں لوگ ایسے ہیں اور بہت ہیں جو اس میں رہنا ہی نہیں چاہتے. مطلب جس شکل میں یہ ہے مکان، یہ اس میں نہیں رہنا چاہتے. اپنے بلوچی بھائیوں سے بات کریں، وہ بھی آزادی کی بات کرتے ہیں. اندرون سندھ کے جو شہری ہیں وہ بھی سندھو دیش کی بات کرتے ہیں. مہاجروں کا، ایم کیو ایم کا کچھ پتہ نہیں، کبھی کوئی بات ہوتی، کبھی کوئی بات ہوتی. ساؤتھ پنجاب والے بھی پنجاب سے کم از کم پروونس مانگ رہے ہیں. اور پختونوں کا جو حال ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو میرا مطلب ہے یہ آپ کا حال ہے. ذرا عقل کے ناخن پکڑیں، آنکھیں کھولیں اور عقل سے چلیں. یہ ڈرامے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈراموں کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہی ہوا تھا مشرقی پاکستان میں، بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان کے درمیان ڈرامہ چل رہا تھا. بھٹو صاحب نے تو خاص طور پہ بڑا ڈرامہ چلایا تھا. اور یحییٰ خان بھی بیوقوف آدمی، نشے میں دھت، وہ بھی ڈرامے کا حصہ بن گیا تھا. فلم میں ایک ہوتا ہے نا مزاحیہ کردار، تو وہ یحییٰ خان صاحب تھے. اور یہ ملک ٹوٹ گیا. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے ایک ملک کو اکٹھے رکھنا، خاص طور پہ جو نیا بنا ہو اور ایک قسم کے مصنوعی طریقے سے بنا ہو. ٹھیک ہے سر، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہوں ہمایوں گوہر صاحب. اور ایک بات کہتا ہوا چلوں گا، اور جو حسن نثار صاحب نے بھی کہا اور جو ہمایوں گوہر صاحب نے بھی کہا، یہ کلپ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے ہمارا، اس ملک کی ان مقتدر اداروں کو، جوڈیشری کو، اور سب سے زیادہ اس ملک سے محبت رکھنے والے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر ہوں یا وہاں کے پولیٹیشنز ہوں، اور خاص طور پہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے لکھاری، کہ خدا را آپ دیکھیں کہ گزشتہ 35 سال سے یہی دو جماعتیں دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں اور یہ دونوں مل جاتے ہیں، اور پاکستان آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور یہی کہتے ہیں کہ ان احتساب نہیں ہوتا ہے. کون کرے گا احتساب؟ کس کے خلاف ہوگا؟ دونوں کے درمیان، جیسے کہا ہمارے مہمانوں نے، کہ ایک دوسرے پہ الزامات طریقے کا انہوں نے ہی لگایا، آج پھر مل گئے. لیکن کون جاگے گا اس ملک کو بچانے کے لیے؟ اس ملک کو بچانے کے لیے وہی جاگیں گے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور پہچانے کہ کیا پھر وہی کہ توڑی باری اور ساڑی باری ہونی ہے، کہ اس کے بعد 5 سال ان کے پاس ہے اگر پاکستان رہ گیا، اور اگر نہیں رہا تو یہ حالات بتا رہے ہیں. ہمارے دونوں مہمان اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ سیاست اور یہ ریاست اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. خدارا کوئی فیصلہ کریں جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ایک بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں آتا ہوں حسن نثار صاحب کی طرف. ہمایوں گوہر صاحب نے ایک چیز کی نشاندہی کی ہے، میں اس پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں جو غیر ملکی نشریاتی ادارہ، بہت امپورٹنٹ ادارہ اخبار ہے، اس کو جو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف آپریشن کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اس کا کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ کا ٹائم ہے. دوسری طرف وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو کمیٹی بناتے ہیں، وہ کمیٹی پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات تھے، اور آخر میں وہی ہوا کہ طالبان نے ایک نئی کمیٹی کی خواہش ظاہر کر دی ہے جس میں مذہبی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی شامل کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر حسن نثار صاحب؟ دیکھیں، آپ نے عمران خان کو، پہلے اس کا مطلب ہے کہ مذہبی سیاستدانوں سے کوئی علیحدہ، میرا خیال ہے آپ کے ذہن میں تھا کہ وہ کوئی ان سے کوئی علیحدہ چیز ہے. بہرحال میں تو اپنے تحفظات ہیں میرے،
رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, رانا ثناء اللہ نے ایک بات بھی غلط نہیں کہی. اب کسی دباؤ کے تحت, اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پریشر کے تحت وہ بیک آؤٹ کریں یا اس کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کریں جیسے پولیٹیشنز کرتے ہیں مجبوریوں کے تحت, بعد میں سٹیٹمنٹس دینے کا میرا یہ مطلب نہیں تھا اور میرا وہ مطلب نہیں, وہ اس طرح کی بات کریں. لیکن میرٹ کے اوپر سچی بات یہ ہے, رانا ثناء اللہ نے 100% درست بات کی ہے. اور انٹرویو کی جتنی بھی میں نے ہائی لائٹس مجھے یاد آ رہی ہیں, ان میں سے میں ایک بات کے ساتھ بھی ڈس ایگری نہیں کرتا, اور اپنے طور پہ آئی ایم شیور کہ وہ ٹھیک. اگلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, میں ہمایوں گوہر صاحب کی ایک بات کو آگے لے جانا چاہوں گا, بلکہ میں نے کیا لے جانا ہے اس کو, میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں گلوبل فورسز کے 2 فیصلے ہیں جو میری ناقص سمجھ کے مطابق. ہمایوں بھائی نے جو بات کی تھی کہ ٹوٹنے کی, میں اس حوالے سے اس کا ٹوٹنا ان کے بارے میں نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں فیفڈمز ہوں, وار لارڈز بیٹھے ہوں, یہاں فلانا بیٹھا ہو, فلانا ملا بیٹھا ہو فلانا, اور یہ ایک جان عذاب میں آ جائے ہر ایک کی. وہ تو ان حالات میں بھی چائنا سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک, اور انکلوڈنگ پاکستان, جو ان کا بنیادی ہدف ہے. سو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قیمت پہ اس کے کوئی حصے بکھرے ہوں, لیکن وہ اس بات کو بھی انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کرال کرتا رہے. یہ جیسے آکسیجن نہیں لگی ہوتی, یہ ریسپریٹر پہ ہوتا ہے مریض, اس کیفیت میں وہ اس ملک کو رکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں. یہ جو ہمایوں صاحب نے جو بات کی, میں تھوڑی سی اپنی روایت اور اپنی عادت کے برعکس میں تھوڑی سی کر گیا تھا, گول سی بات کر گیا تھا. انہوں نے جو بات کر دی ہے تو میں پھر اب اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو تھر کول ہے نا, یہ بیسیکلی ویٹ کول ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اسی کول کی سیاہی یہ ایک دوسرے کے چہروں پہ پھر مل رہے ہوں گے. یہ جب ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں تب بھی اس کے پیچھے ایک موٹیو ہوتا ہے, ایک ڈیزائن ہوتا ہے. جب یہ ایک دوسرے کے گھٹنے پکڑتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک واردات ہوتی ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کروں, یاد کراؤں, بہت دیر پہلے اس وقت ہمارے ایک بزرگ دانشور, ہمارے ایک سینئر بہت ہی قابل احترام ارشاد احمد حقانی زندہ تھے. انہوں نے ایک بار اپنے کالم میں, جب بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی لڑائی اپنے عروج پہ تھی, تو انہوں نے کہا گیو اینڈ ٹیک ہو, کچھ لے دے کیا جائے اور افہام و تفہیم ہو اور فلانا. تو میں نے ایک بڑا ہی زہریلا کالم لکھا کہ ارشاد حقانی صاحب کیوں اس ملک کے لوگوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ریچھ اور بھیڑیے کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو جائیں عوام کے خلاف. او بھائی, ریچھ اور بھیڑیا آپس میں لڑتے رہیں گے, کوئی وہ یہ بھی تھوڑے بہت. حسن نثار صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, کوئی سندھ فیسٹیول ہے اس کے حوالے سے کوئی بریکنگ ہے. آپ سے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیں گے تاکہ وہ سندھ فیسٹیول کو شامل کیا جائے. وہ ہمارے اور چینل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. معافی چاہتا ہوں, ایک بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن نثار صاحب, وہ آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی, میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ارشاد حقانی صاحب کے کالم کے حوالے سے, جب یہ بہت یہ کہتے تھے کہ میرا خون کھولتا ہے, میاں صاحب یہ کہتے تھے, اور بحیرہ عرب میں غرق کر دوں پیپلز پارٹی کو, اور بی بی اس سے بھی کچھ 4 ہاتھ آگے کی زبان استعمال کرتی تھی, نوازو اور اس طرح کے نا, بہت ہی عجیب قسم کا ان کا لہجہ تھا. جب حقانی صاحب نے ان کو مشورہ دیا گیو اینڈ ٹیک کا, ورکنگ ریلیشن شپ, فلانا ڈمکانا, تو میں نے کہا کہ یار آپ حقانی صاحب میرے بزرگ ہیں, میرے سینئر ہیں, میرا چونکہ جنرلی ان سے بڑا احترام کا تعلق تھا, تو میں نے کہا جی آپ نے قوم کو کیوں مروانا ہے. آپ ریچھ اور بھیڑیے کو آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ کا مشورہ دے رہے ہیں, یہ تو عوام کو مزید چیر پھاڑ کریں گے. سو یہ والی کیفیت ہے. اچھا, اب اگلی بات, پچھلی بریک پہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کیا تھا وہ تواڈی واری ساڈی واری. دیکھیں بات سنیں, یہ تواڈی واری اور ساڈی واری یہ قوم کی اجتماعی نفسیات میں اتنی گہری اتر چکی ہے کہ یہ میفیاز بننے ہیں, پولیٹیکل پارٹی نہیں بننی. کہ گزشتہ الیکشن میں عمران خان نے بھی یہی زبان استعمال کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے کہا تھا مختلف جلسوں میں
کہ میاں صاحب جان دیو ساڈی واری جان دیو، مطلب وہاں بھی واری تھا. یہ اجتماعی نفسیات کا حصہ بن گئی ہے. یہاں دور دور تک میں پرسنلی جینون ڈیموکریسی اور جینون پولیٹیشن اور جینون پولیٹکس میں تو نہیں ہوتے دیکھ رہا. باقی یہ بھی ہے کہ میاں چنو بہت بڑے بزرگ گزرے، لیکن بزرگی کے راہ پہ چلنے سے پہلے وہ بہت نامور ڈکیت تھے، بہت نامی گرامی ڈاکو تھے. اسی طرح ابراہیم ادم بادشاہت سے چھوڑ کے فقیری، اب اگر درویشی اور فقیری میاں صاحب اختیار کر لیں اور یا زرداری صاحب اختیار کر لیں، اس طرح کا کوئی معجزہ ہو جائے تو میں نہیں رول آؤٹ کرتا، چونکہ انسان بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا جانور ہے. اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. لیکن بیسیکلی پوری اگر آپ تاریخ سامنے رکھیں اور معجزے وغیرہ کا کو آپ رول آؤٹ کریں، پھر تو یہی کچھ یہی دھندا ہے جو چلتا رہا ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی بات دنیا سنتی ہے، اس ملک کے عوام بھی سنتے ہیں، ادارے بھی سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں جو حسن نثار کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں. خدا کرے کہ آپ لوگوں کے جو پیغام ہیں اور آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں تک پہنچیں جو پاکستان میں اختیارات رکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں اگر واقعی یہ سیاست اور ان دونوں کی سیاست ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے اور ریاست کو شدید خطرہ ہے، تو کیسے ریاست کو بچایا جائے؟ کیا طریقہ کار ہے آپ کی نظر میں؟ یہ آپ نے اتنا گہرا اور گمبھیر سوال پوچھ لیا ہے کہ اس کا جواب کچھ منٹ میں نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، دیکھیں یاد رکھیں، ریاست جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی فطری یا نیچرل چیز نہیں ہے، خدا کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ انسان کی بنائی ہوتی ہے. ہمیں قوم یعنی نیشن، ملک یعنی کنٹری، اور اسٹیٹ یعنی ریاست، ان میں ہمیں تفریق کرنی چاہیے. پہلے دو جو ہیں، قوم اور ملک، یہ نیچرل ہوتے ہیں، فطری ہیں. انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں. انسان کو ان کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا تھا اور حال تک کہتا آیا ہوں کہ دیکھیں آپ، یہ جو ارتقائی عمل ہے سیاسی، ہمارا معاشی بھی، اس کو آپ چلنے دیں. بڑا اس میں سے خوفناک دور بھی گزرے گا. مغربی جو آج کل کی بہت بڑی جمہوریتیں وہ بھی اس دور سے گزری ہیں، خوفناک دوروں سے، مگر اس کو برداشت کر لیں اور چائنیز کے طرح اپنی زندگی کی جو بھی اس کا جتنی لمبی ہے آپ کی زندگی، اسے آگے سوچیں جتنی آپ کو اللہ نے دی ہے. یہ نہ سوچیں کہ میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہوا تو خراب، ختم، پھر فیلئر ہو گیا. آپ ارتقائی عمل کو چلنے دیں اور اس سے دیکھیں کیا نکلتا ہے. اب اس میں سے ریاست کے ٹوٹنے کا بھی نکل سکتا ہے. دیکھیں بعض دفعہ کسی شخص کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ادویات اور ہسپتال اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اب اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے قریب پہنچ گئے ہیں. سچویشن irretrievable تقریباً ہو گئی ہے. بڑے لوگ ہیں جو کہتے جی فوج آ کے ٹھیک کر دے گی. بھئی فوج کیا ٹھیک کر دے گی؟ ان کی بھی ہم نے 4 دفعہ دیکھ لیا ہے، وہ لمیٹڈ لوگ ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن فوج کے کاموں میں ہے، ملک چلانے کے کام میں نہیں ہے. یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ میں فوجی حکومت جو ہے میں اس کا حامی ہوں یا حمایتی ہوں، اس لیے کہ میری مشرف صاحب سے دوستی ہے اور میں نے ان کی کتاب لکھی تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اب فوجی حکومت چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں. اس سے فوج کو بہت نقصان ہوگا اور ریاست کو بھی بہت نقصان ہوگا. سر میرا ایک سوال ہے، سر میرا ایک سوال ہے جو حسن نثار صاحب نے کہا، جو نیلسن منڈیلا نے بھی کہا، خدا کے لیے ہمیں وہ لیڈر دے دیں سر، یا وہ شخص دے دیں سر جو پاکستان کو، ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں سر، احمدی نجات سے لے کر آپ نیلسن منڈیلا سے لے کر آپ اس کو، اور بہت سارے نام ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر وہ دے دیں جو نیکسٹ الیکشن کی نہ سوچے سر، وہ نیکسٹ جنریشن کی سوچے سر. یہ مکہ کی سیاست نہ ہو سر، جو ایک دوسرے کو گالی بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چند دنوں پہلے الیکشن سے پہلے نیچے نکال کر اتار کر سڑکوں پر
پھانسی دینے کی بات بھی کرتے ہیں اور یہ بھی بہت مہذب انداز میں کہتے ہیں کہ اگر کشکول لے کے جاؤ گے تو تم غیرت مند قوم نہیں بنا رہے ہو. پھر آپ بھی وہی کام کرتے ہیں. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں احتساب جو ہے وہ دنیا کہتی ہے کہ پاکستان میں احتساب نہیں ہوتا ہے. کرپشن بھی یہی کرتے ہیں, الزام بھی یہی لگاتے ہیں. ہمیں ایک لیڈر دے دیں سر جو پاکستان کو کہ نئے الیکشنز کے بارے میں نہیں, نیو جنریشنز کے بارے میں سوچے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بات مینڈیلا صاحب کی صحیح ہے, مگر آپ کو لیڈر دے دیں آپ کہتے ہیں, وہ میں یا حسن نثار صاحب نہیں دے سکتے. ایسے لیڈر حالات پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہ آتے ہیں. اسی مٹی سے محمد علی جناح بھی نکلا تھا نا, نہرو بھی نکلا تھا, گاندھی بھی نکلا تھا, سبھاش چندر بوس بھی نکلا تھا, محمد علی جوہر بھی نکلا تھا, اور وہ ایک محدود مدت میں ہوئے تھے سارے. وہ حالات نے پیدا کیے تھے, ہماری غلامی نے پیدا کیے تھے. ایک چیز یہ یاد رکھے, میں خوش قسمتی تھے, میری زندگی کے ایسے پہلو ہیں کہ میں بہت سارے ایسے لیڈران کو دنیا کے جانتا ہوں, دوستی تھی, جنہوں نے اپنی ممالک کی تقدیریں بدلی, جیسے مہاتر صاحب تھے. مگر بات یہ کہ وہ بھی ایک عمل سے بنے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں کہ مینڈیلا اکیلا نہیں ہے, یہ ماؤ زیدونگ اکیلا نہیں تھا, ڈینگ ساؤپنگ اکیلا نہیں تھا, مہاتر اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ بہت ٹیمیں تھیں. انگریزی میں کہتے ہیں رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم ان دا رائٹ پلیس, یہ وہی تھا. اب جناح صاحب ایک رائٹ پرسن ان دا رائٹ ٹائم ان دا رائٹ پلیس تھے, تو شاید اللہ کرے ایسا کوئی نکل آئے. یہ جو ہمارے بونے لیڈر گھوم رہے ہیں, ان سے تو کوئی نہیں نکلے گا, ان سے آپ امید نہ رکھیں. میں حسن نثار کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ جہاں سے لیڈرشپ آ سکتی ہے وہ بند کر دی. وہ آپ دیکھ لیں اس موجودہ جمہوری حکومت میں لوکل باڈیز کا کیا اثر ہو رہا ہے. سر اسٹوڈنٹ یونین تباہ کر دی گئی, آپ کے لیبر یونین تباہ کر دی گئی, جہاں سے نمائندے نکل سکتے ہیں وہ تب تباہ کر دیے گئے. کہاں سے آئیں گے حسن نثار صاحب لیڈر, بائی بورن لیڈر؟ مجھے تو ڈاکٹر صاحب آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے, آپ کی معصومیت پہ کوئی لیڈر دے دیں. یہ اگر کسی سپر سٹور سے ملتا ہو تو میں اپنا آپ بیچ کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. لیکن وہ جو ہمایوں صاحب نے فرمایا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے اور پھر قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات. وہ جو رائٹ ٹائم والی بات, یہ اور رائٹ پرسن کی جو بات کر رہے تھے, یہ اتنے سارے واقعات کا اور انسیڈنٹس کا یا امکانات کا اکٹھے ہو جانا, یہ تو ایک قدرتی سا عمل ہے جو میرے آپ کے بس کی بات نہیں. باقی یہ جو لوکل باڈیز وغیرہ کی اور باقی جو آپ نے بات کی ہے, یہ درست ہے. یہ چونکہ انہوں نے ابھی ہمایوں صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا بونے, اب یہ بلدیات وغیرہ سے خوف زدہ لوگ ہیں, یہ نہیں چاہتے, یہ ارتکاز. اور دیکھیں بات سنیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے بنیادی ترین پرنسپل کی یہ نفی کرنے کے مترادف ہے, چونکہ اسلام